بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور تمام عالم کی جان ہے۔ حاضرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر خان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شداد کی جنت اور اس کا انجام۔ حاضرین اکرام، شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیغمبر بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجا۔ دراصل یہ دو بھائی تھے، شداد اور شدید۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا اور شداد اس کی جگہ نیا بادشاہ بنا۔ اکاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ یہ علاقہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں پر مبنی تھا۔ یہ علاقہ یمن اور عراق کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد آج سے تقریباً 8500 سال قبل آباد تھی، یعنی یہ بہت پرانی قوم ہے۔ اللہ پاک نے ان پر بہت ہی زیادہ انعام اکرام کی بارش کی۔ سرسبز کھیتیاں، جانور، تازہ پانی، وافر خوراک کی مقدار تھی، جس کی وجہ سے یہ قوم نافرمان ہو گئی اور یوں یہ قوم اللہ پاک کے سخت غضب کا شکار ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس قوم کی طرف ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ انہیں تبلیغ کرتے اور انہیں سمجھاتے، مگر قوم عاد ان کا مذاق اڑاتی۔ حاضرین اکرام، شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض مورخین کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ شداد نے کہا، میں اگر آپ کے اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ جس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے درافت کیا، یہ جنت کیا ہے؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ تیار کر کے دیا، جس پر شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ یہ ایک ایسی جنت ہے، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ شداد نے اللہ پاک کی جنت کا مذاق اڑایا، جس پر حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، مگر شداد اپنی ضد پر قائم رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی ہی ایک جنت میں بھی زمین پر بنواؤں گا۔ اور یوں ناظرین کرام، شداد نے زمین پر اپنی جنت کی تعمیر کا آغاز کیا، جو کم و بیش 12 سال کے عرصہ میں تعمیر ہوئی۔ یہ جنت ناظرین کرام اکاف میں ارم کے مقام پر تعمیر ہوئی۔ اس کے لیے اس نے دنیا بھر کے بڑے بڑے کاریگر جمع کیے۔ شداد کی جنت ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ شداد کی جنت کی اینٹیں سونے کی اور چاندی کی تھی اور جوہرات کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس نے ریت کی ٹیلوں پر بلند و بالا سونے کے محلات تعمیر کروائے، جس کے کئی ستون تھے اور ہر محل سے دودھ، شہد اور میٹھے پانی کی تازہ نہریں نکلتی تھیں۔ زعفران اور مشک سے اس کی تزئین و آرائش کی۔ ہیرے جوہرات پھل کے طور پر درختوں پر لگائے گئے، سونے کے درخت بنوائے گئے، سونے اور چاندی کی دکانیں بنوائی گئی، جس میں حسین لڑکوں کو تزئین و آرائش کے لیے خدمت گزار کے طور پر رکھا گیا۔ شداد نے دنیا بھر سے حسین ترین لڑکیاں منگوائی، جو اس جنت میں حوروں کے طور پر سجائی گئیں۔ شداد کے معماروں نے دنیا جہان کی نعمتیں اس میں آ کر تزئین و آرائش کے طور پر سجا دی۔ مورخین کے مطابق شداد کی جنت ویسی بنانے کی کوشش کی گئی جیسے کہ اللہ پاک نے جنت بنائی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک جنت تیار نہ ہو جائے گی وہ اس میں ایک قدم بھی نہیں رکھے گا۔ حاضرین کرام، آخر 12 سال کے عرصہ کے بعد معماروں نے اسے اطلاع دی کہ آپ کی جنت تیار ہو گئی ہے۔ شداد اپنے بھاری بھرکم لشکر کے ساتھ اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جنت کے بارے میں مذاق کرتا رہا اور یوں وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ شداد جب اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، اب بھی اس کا ایک پاؤں زمین پر تھا اور دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب پر ہی تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو دیکھا۔ شداد نے پوچھا، اجنبی تم کون ہو؟ فرشتے نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، اچھا مجھے جنت کے اندر جانے کی تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ چند قدم میں اس کے اندر رکھ سکوں، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا۔ شداد بہت گر گرایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شداد کی روح قبض کر لی۔ وہ زمین پر قدم نہ رکھ سکا، اس زمین پر جو اس نے جنت بنائی تھی۔ موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، پوری جنت زمین میں دس کر غائب ہو گئی۔ پورے 7 دن اور 7 راتیں تیز آندھی اور طوفان چلتا رہا، جس سے شداد کی جنت اور قوم عاد زمین و بوس ہو گئی۔ حاضرین کرام، بے شک اللہ پاک و غرور پسند نہیں، جس کی وجہ سے قوم عاد اور کے بادشاہ شداد کی جنت کا یہ برا انجام ہوا۔